نادیہ ذرا یہ بتائیے گا، آپ کے پاس بہت وسیع اور کنسنٹریٹڈ تجربہ ہے مارننگ شوز کا، ہمیں 7 سال آپ نے کیا، جی 7 ایئرز، اور بہت آپ کا مشہور شو تھا. یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ بات میں نے نہیں کرنی، یہ آپ کس طرح کرتی تھی؟ ذرا اس کے اوپر ہمیں ذرا انر میکنزم ہمیں سمجھائیں تو صحیح کہ ذہن کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ دل تو میرا بڑا کر رہا ہے کہ اس کے اوپر میں جملہ کہوں یا میں یہ بات کہوں، لیکن اس حد کو پھلانگنا نہیں ہے. وہ سپلٹ سیکنڈ ڈیسیژن ہے. وہ اس طرح شعیب اختر نے باؤنسر کر دیا، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا ہے آپ کے پاس. فریکشن آف اے سیکنڈ میں کس طرح ڈیسائیڈ کرتی تھی؟ میں آپ کو بتاؤں طلعت، یہ مارننگ شو جب ہمارا مشہور ہونا شروع ہوا تھا اس وقت میں 2 سال مجھے ہو گئے تھے اس کو کرتے ہوئے. بائی دا ٹائم وہ اسٹیبلش ہوا، لوگوں کو پتا چلا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال میری خود میں پریکٹس ہوئی، ٹریننگ ہوئی، ایکسپیرینس کے بعد پھر جا کے مجھے لگا کہ یار مجھے یہ بولنا ہے تو اس کا یہ کانسیکوینس ہے، یہ ہوگا. تو مارننگ شو کے لیے یو نیڈ ٹو بی ویری انٹیلیجنٹ، شارپ، کہ آپ سن بھی رہے ہیں، آپ سوچ بھی رہے ہیں، آپ بول بھی رہے ہیں، آپ گیسٹ کی بات بھی سن رہے ہیں، آپ کو ٹاک بیک پہ بھی کوئی بول رہا ہے. تو یہ اگر آپ بغیر سوچے سمجھے کچھ کہہ دیں گے آپ پھنس جائیں گے. اس لیے آپ کو ذرا اس میں بڑے آپ کی 6 سینس بھی تیز ہونی چاہیے، بہت سارے آپ کو کوالٹیز چاہیے، اور وہ پریکٹس سے بھی آتے ہیں. لیکن نادیہ یہ جو بھی بات کی تسنیم قطع کلامی، جن تسنیم نے بات کی کہ جس کو میں نے کہا کہ سلپری سلوپ ہے، آپ کے جو پروگرام تھے نا وہ ریگولر پروگرام نہیں ہوتے تھے، اس کے اندر آپ پتہ نہیں غیر ملکوں میں پھر رہی ہوتی تھی اور لوگوں سے باتیں کر رہی ہوتی تھی. they were odd things in those programs. لیکن اس کو آڈیٹی تک محدود رکھنا اور وہ خاص حد جو ہے نہ پھلانگنا، یہ کہاں پہ لائن ڈرا کرتی ہے؟ یہ سب سے پہلے آپ کو خود دیکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خود آپ کے اوپر ہونا چاہیے کہ جی میں کہہ رہی ہوں اس کے کیا کانسیکوینس ہے. لائک ایسے آپ کو خود پہلے جج کرنا ہوتا ہے اپنے کانٹینٹ کو. تیاری کرتے ہیں، سوچتے ہیں 1-2 دن پہلے، کبھی مہینوں پہلے شوز پلان کرنا شروع کر دیتے تھے جو ہم سینسٹیو ہوتے تھے. اور ایسے لوگ جن کا مجھے لگے کہ نہیں یہ ان کا نام مارکیٹ میں صحیح نہیں ہے، ان کو میں شو پہ نہیں لاتی تھی، بیکاز مجھے لگتا تھا ان کو پبلسٹی ملے گی، میں کیا کر رہی ہوں. اور بہت دفعہ لوگوں نے برائب کیا، لوگوں نے کنیکشنز لگائے، بٹ آئی وڈ نیور گیٹ دیم آن دا شو، کہ میں کسی کی بات نہیں سنتی ہے. جو مجھے غلط لگتا ہے I can say no. I can say no is very important. Go ahead. ایک بڑی اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹنگ آپریشنز بھی ہوتے ہیں، تہلکہ کا ہوا، یہ مرڈاک والا جو یہ ہوا، اب اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے اتنا بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے لے آئے ہم، لیکن اس کے اوپر اخلاقیات کے اور پروفیشنل اس کے ایتھکس کے کتنے سوالات اٹھے اور باضابطہ بھارت میں ڈیبیٹ ہوئی. مرڈاک والے اس کے اوپر تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا، کس حد تک جو ہے نا. اب اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں جی ہمیں طلعت حسین اور اعجاز حیدر کا فون جو ہے وہ ٹیپ کرنا ہے کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. لیکن اس میں قانونی پیچیدگی ہیں اور اخلاقی پیچیدگی ہیں، اور اس کے لیے باضابطہ لیجسلیشن اس کی ایک آپ نے، اور یہ ایک ایسا گرے ایریا ہے. میں زور اس بات پہ دے رہا ہوں کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سیاہ و سفید نہیں ہے. جب آپ کیمرہ لے کے اس طرح جاتے ہیں نا، جب آپ اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ جو ہے گرے ایریا کے اوپر اپنا بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے جو پھر، اور اگر آپ کی ریٹنگ بھی ہے اور لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں تو وہ چیز معاشرے میں سرایت کرتی ہے. اور جس میں پھر یہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ کنیکٹنگ ڈاٹس کی بات ہے نا، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میرے عقیدے پہ یقین نہیں رکھ رہے تو میرے لیے تو آپ خارج ہیں اس سارے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور اس کا ریاکشن بھی یہ پیر والے ایپیسوڈ کے اوپر، پھر یوٹیوب کے اوپر بھی جو پیروں کو نہیں مانتے ہیں، اور بہت بڑا ایک پورا ایک اینگل ہے اس تمام معاملے کے اوپر جس کو آپ گرے ایریا کہہ رہے ہیں، ان کا بلیک اینڈ وائٹ پھر اس کے اوپر آیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے کیا ہے اور پھر اپنے فتوے جاری کیے. ذرا آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے اوپر جو ریاکشن آیا وہ بڑا اچھا آیا، لیکن آپ نے تسنیم پہلے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہونے کا. تو میں ریاکشن کے اوپر ذرا بات کروں گا. ریاکشن has been very strong. ایک شیطان کا چیلا اٹھتا ہے، وہ کہتا راتی میں نو خواب آیا سی، بابا جی نے کہا سی بھی ایتھے میں چیلا کٹیا سی، ایتھے بہ جا. وہ کہتا مجھے خواب آیا تھا یہاں بیٹھ جا. وہ کہتا مجھے خواب آیا تھا یہاں بیٹھ جا. ہر کوئی اپنے اپنے خواب کے بہانے پر درختوں کو پوج رہا ہے، قبروں کو پوج رہا ہے، بابا جی کے حجروں کو پوج رہا ہے، جس کی بنیاد خواب ہے. خواب میں بابا جی آئے تھے، اور خواب خوب کا کوئی چکر نہیں، پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے ساری بیماری ہے. آپ کو نہیں یقین، میں یقین کروا دیتا ہوں. یہ 2 مہینے پہلے پاکستان کا ایک ٹیلی ویژن ہے سما ٹی وی، سما ٹی وی نے ایک پیر صاحب کا انٹرویو کیا. اس پیر صاحب نے آ کر کہا، اس کے ماتھے پہ اللہ لکھا ہوا، کہا اللہ کے نبی رات خواب میں آئے تھے
میری ملاقات ہوئی, میرے ماتھے پہ اللہ لکھا گیا. اگلی رات موسیٰ علیہ السلام مجھے خواب میں ملے, میری کمر پہ پورا کلمہ لکھا گیا. یہ قرآن اللہ کے نبی نے دیا, یہ مصلی شریف بھی اللہ کے نبی نے دیا, اور اس پر پوری آیت لکھی ہوئی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ دودھ کا پیالہ دیا, 6 دن گزر گئے, دودھ خراب نہیں ہو رہا, مجھے بشارتیں مل رہی ہیں, معجزات مجھے مل رہے ہیں. اور نبی کہہ رہے ہیں جو معجزہ تجھے دیا جا رہا ہے آگے کیوں نہیں بتاتا؟ تو میں نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے ٹی وی پہ انٹرویو دینے آیا ہوں. اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان میں بے روزگاری زیادہ ہے, دیہڑی کرے گا انہیں پیسے نہیں لبنے, اس کھاتے جو پیسے چنگے لب دینے. اور ظالم تو نے اپنے ماتھے پہ اللہ لکھوایا ہے, کیا تو باتھ روم میں نہیں جاتا؟ تیری کمر پہ کلمہ لکھا ہے, کیا تو جنبی نہیں ہوتا؟ اس کی بیوی بھی ساتھ آئی ہوئی, بیوی کہتی میں روٹی پکانی ہے, روٹی کے اوپر اللہ لکھا جاتا ہے. ارے روٹی پکانے سے پہلے یہ 3 انگلیاں زور سے اس روٹی کے اوپر چھاپ دو, یہ یوں انگوٹھا چھاپ دو, جب وہ الٹی ہوگی تو اللہ نہیں بن جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہی ہوا. ریاکشن کو ذرا آپ ڈیفائن کریں. آئی ہیپی کہ رد عمل؟ میں تو ریاکشن سے بالکل بھی آئی ایم ناٹ ہیپی ایٹ آل, کیونکہ دیکھیں اپالوجی ٹھیک ہے, ایک اخلاقی لحاظ سے انہوں نے معافی مانگ لی, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو چینل کا ریاکشن ہے اس سے اسٹرانگر ہونا چاہیے تھا. اور ان کو جس طرح بھی وہ سمجھیں, کوئی ان کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہوگا, آخر ایک ادارہ ہے اور اس کا کوئی سلسلہ ہوگا. بات کر رہے ہیں اس رد عمل کی جو کہ ویورز میں آیا, ویورز کی طرف سے, جو ویورز کی طرف سے آیا, لائک اٹ, جس میں ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, اور اس کے علاوہ کالم لکھے گئے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تنظیمی طور پہ کوئی تنظیمی طور پہ تو میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ بہت کمزور ریاکشن ہے. میرا خیال ہے کہ ریاکشن زیادہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں. تھوڑا سا ہمیں اپنے جو ناظرین ہیں ان کی بھی کسی سٹیج پہ ہمیں ان کو آن بورڈ لینا ہوگا, تاکہ وہ اس قسم کا کانٹینٹ دیکھیں. اگر وہ ناراض ہوتے ہیں یا وہ رنجیدہ ہوتے ہیں یا وہ خوش نہیں ہیں تو وہ اپنے ریاکشنز ہیں. فرام پیسو ٹو پرو ایکٹیو, آئی تھنک ہمارا پبلک جو ہے, لسننگ, ریڈنگ, ویونگ پبلک, it's been very integrate karna hoga. بالکل, because it's basically about them, it's about them and their feedback that we are talking about. Privacy تو ان کی hurt ہو رہی ہے. Exactly, and they should be coming out with, ان کو چاہیے کہ ایک بڑے ریاکشن کے ساتھ آئیں, بے شک پلے کارڈ لے کے اس چینل کے سامنے کھڑے ہو جائیں ایک پرامن. پروگرام ہیز ٹو اینڈ ہیئر. میں چاروں مہمانوں کا, پارٹیسپینٹس کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ویور کی تربیت کا اور اس اہم معاملے کی جو نازک پہلو ہے اس کا آپ نے احاطہ کیا. اور یہ ناظرین وہ ڈیبیٹ ہے جو ہم آپ کے توسط سے کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں, اپنے لیے بھی کر رہے ہیں, آپ کے توسط سے کرنا چاہتے ہیں. آپ کی فیڈ بیک بھی ہمیں درکار ہوگی. اس قسم کے پروگرامز کی, اس قسم کے رویے کی کسی قسم کے میڈیا پر گنجائش نہیں ہے. صرف ٹی وی کی بات نہیں کر رہے ہیں, اب جو مرضی اس کو کیٹیگرائز کر دیں, گنجائش اس کی بالکل نہیں ہے. اور میں اس حد تک اتفاق کروں گا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ نے پھر وہی شو کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ابھی بھی کھلی چھٹی ہے. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.